الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رئیس معمیر کل نیو یارک پہنچ گئے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے اجلاسوں میں قطری وفد کی قیادت کریں گے۔ قطر چیریٹی کی جانب سے فراہم کردہ انسانی امداد پر مشتمل شپمنٹ لے جانے والا قطر کا چھٹا کارگو طیارہ کل افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 135 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,32,952 ہو گئی ہے۔ اور روس کے صدر نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO میں قطر کو ڈائیلاگ پارٹنر کا درجہ دیے جانے کی تعریف کی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل نیو یارک پہنچ گئے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے اجلاسوں میں قطری وفد کی قیادت کریں گے۔ یہ اجلاس رواں ماہ ستمبر کی 21 سے 27 تاریخ کے درمیان نیو یارک سٹی میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوں گے۔ صاحب اسم امیر 21 ستمبر بروز منگل اوپننگ سیشن سے خطاب کریں گے۔ صاحب اسم امیر کے خطاب کی اہمیت واضح ہے، کیونکہ قطر علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حل کے معاملے میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے قطر غیر معمولی خدمات انجام دے رہا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگلے ماہ اکتوبر کی 2 تاریخ کو منعقد ہونے والے شورا کونسل کے انتخابات سے متعلق کسی بھی امیدوار کے وکالت نامے یا دستبرداری کی اپلیکیشن جمع کرانے کے لیے جمعرات 30 ستمبر کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ امیدوار کو اپنی اپلیکیشن عین خالد میں الیکشنز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں نامینیشن کمیٹی کے چیئرمین کے سپرد کرنا ہوگی۔ امیدواروں کی جانب سے اب انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ الیکشنز کے اسکیڈول کے مطابق انتخابی مہم 30 ستمبر کو اختتام پذیر ہوگی۔ اس سے اگلے روز وقفہ ہوگا اور پھر اس سے اگلے روز یعنی 2 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی وزارتی کونسل کے 149ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں جو سعودی عرب کے شہر ریاض میں GCC جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا، قطری وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے امور کابینہ سلطان بن سعد المریخی نے کی۔ قطر ترقیاتی بینک اور جمہوریہ مالی کی وزارت معیشت اور مالیات کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کے تحت قطر ترقیاتی بینک مالی کے اندر پیسٹم منصوبے کی تکمیل کے لیے قرض فراہم کرے گا۔ اس منصوبے کا مقصد مالی کے اندر آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے کوالٹی پرائمری ایجوکیشن کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ یہ منصوبہ قطر کی تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ قطر جنرل الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کارپوریشن کارما نے 70.3 ملین ریال کی لاگت سے تعمیر کیے گئے عین سینان سب اسٹیشن کی اوپننگ کا اعلان کیا ہے۔ اس سب اسٹیشن کی تعمیر کارپوریشن کی ان کوششوں کا حصہ ہے جو ملک کے اندر بجلی کے نیٹ ورک کو بہتر بنانے اور اس کی کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کی غرض سے کی جا رہی ہیں۔ اس سب اسٹیشن کو سیفٹی اور سیکیورٹی کے اعلیٰ ترین سٹینڈرڈز کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال کی پہلی اور دوسری سہ ماہی میں کارما نے مختلف مقامات پر بجلی کے متعدد نئے اسٹیشنز تعمیر کیے ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں۔ قطر ترقیاتی فنڈ QFD کے تعاون سے قطر چیریٹی کی جانب سے فراہم کردہ انسانی امداد پر مشتمل شپمنٹ لے جانے والا قطر کا چھٹا کارگو طیارہ کل اسلامی جمہوریہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گیا۔ اس امدادی شپمنٹ میں 20 ٹن اشیاء خوردنوش شامل ہیں، جنہیں متعلقہ اتھارٹیز نے مستحق افراد میں تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کے لیے قطری انسانی امداد کا ٹوٹل والیوم 138 ٹن تک پہنچ چکا ہے، جس میں ادویات، میڈیکل ایکوپمنٹ اور مختلف فوڈ آئٹمز شامل ہیں۔ قطر کی جانب سے افغانستان کے عوام کے لیے امدادی سامان کی سپلائی کا یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔
قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز نے بین الاقوامی شہری ہوابازی کی تنظیم ایکاو کے پائیدار ہوابازی کے عالمی اتحاد میں شرکت کا اعلان کیا ہے۔ قطر ایئر ویز اس عالمی اتحاد میں شامل ہونے والی مشرق وسطی کے علاقے کی پہلی ایئر لائن بن گئی ہے۔ وزارت بلدیات اور ماحولیات نے قطر یونیورسٹی کے تعاون سے اوزون لیئر کے تحفظ کے عالمی دن کے موقع پر آج ایک ورچوئل ایونٹ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ دن ہر سال ستمبر میں تیسرے ہفتے کے روز منایا جاتا ہے۔ حکومت نے موسم گرما کے دوران کھلی جگہوں پر کام نہ کرنے کی پابندی کی میعاد ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں وزارت انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور کی جانب سے ایک بیان میں وزارت نے تمام بزنس اونرز سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے لوگوں کو جانکاری فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور ورک سائٹس پر یعنی کام کرنے کی جگہوں پر پیشہ ورانہ حفاظتی تدابیر ضرور اختیار کریں اور ورکرز کو وہ تمام سہولتیں فراہم کریں جو ایک مثالی اور صحت مند ماحول کے لیے ضروری ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کورونا وائرس کے 117 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 79 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 38 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی عرصے کے دوران کورونا وائرس کے مزید 135 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,32,952 ہو گئی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO میں قطر کو ڈائیلاگ پارٹنر کا درجہ دیے جانے کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ روس SCO کی مختلف سرگرمیوں میں قطر کی فعال شمولیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں افغانستان اور دہشت گردی کے مسئلے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری کو انتہا پسندی، تخریب کاری اور دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ عالمی برادری اس ضمن میں سنجیدہ کوشش کرے گی اور دہشت گرد گروہوں کو افغانستان کے اندر دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے افغانستان کے اندر امن و امان قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور طالبان سے کہا کہ وہ حسب وعدہ ملک کے اندر ایک جامع اور نمائندہ حکومت کے قیام کو یقینی بنائیں جس میں تمام نسلی گروپوں کی نمائندگی ہو۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر افغانستان کے اندر عالمی امدادی مشن یوناما کو مزید 6 ماہ تک جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ 15 رکنی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتھونی گٹریس سے کہا ہے کہ وہ حالیہ سیاسی، سیکیورٹی اور سماجی پیش رفت کی روشنی میں یوناما کے مینڈیٹ کے لیے اسٹریٹجک اور آپریشنل سفارشات کے بارے میں 31 جنوری سن 2022 تک اپنی رپورٹ پیش کریں۔ روس میں 3 روزہ پارلیمانی الیکشنز کے لیے ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے اور الیکشنز میں حکومت نواز یونائٹڈ رشیا پارٹی کی یقینی کامیابی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ووٹ ڈالنے کا سلسلہ کل جمعے کے روز شروع ہوا اور یہ کل اتوار تک جاری رہے گا۔ تقریباً 110 ملین لوگ ووٹ ڈالیں گے۔ برطانیہ کی حکومت نے پاکستان کا نام کووڈ-19 کے دوران سفر کرنے کے لیے خطرناک سمجھے جانے والے ملکوں کی ریڈ لسٹ سے خارج کر دیا ہے۔ اب سفری پابندیوں میں نرمی کا اطلاق 22 ستمبر بروز بدھ کو پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق صبح 8 بجے سے ہوگا۔ فلپین کے دارالحکومت منیلا میں کئی ہفتوں تک بند رہنے کے بعد تمام ریسٹورینٹ، سیلونز اور دیگر چھوٹے بزنس کھول دیے گئے ہیں۔ حکومت نے انہیں ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیبیا کی حکومت نے آج سے تیونس کے ساتھ ملنے والی ملک کی سرحد کو دوبارہ کھول دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کارروائی لیبیا کی قومی یکجہتی کی حکومت اور تیونس کی حکومت کے مابین طے کیے گئے ایک معاہدے کی روشنی میں عمل میں آئی ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا نے ایشیا پیسیفک کے علاقے میں سیکیورٹی سے متعلق ایک تاریخی معاہدے کا اعلان کیا ہے جس کا اصل مقصد اس خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے آسٹریلیا امریکی ٹیکنالوجی کی مدد سے جوہری ایندھن سے لیس آبدوز کشتیاں تیار کرے گا۔
اسی دوران میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ معاہدہ علاقائی امن و استحکام کو بری طرح سے متاثر کرے گا اور اس سے اسلحے کی دوڑ میں شدت آ جائے گی۔ ادھر فرانس نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے پیش رو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں، جس کے تحت فرانس کو آسٹریلیا کے ساتھ ایک منافع بخش دفاعی معاہدے سے الگ کر دیا گیا تھا۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین لیڈریان کا بیان برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان ایشیا پیسیفک کے علاقے میں سیکیورٹی شراکت داری کے اعلان کے بعد منظر عام پر آیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کل نیو یارک پہنچ گئے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے اجلاسوں میں قطری وفد کی قیادت کریں گے۔ قطر چیریٹی کی جانب سے فراہم کردہ انسانی امداد پر مشتمل شپمنٹ لے جانے والا قطر کا 6واں کارگو طیارہ کل افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 135 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,32,952 ہو گئی ہے۔ اور روس کے صدر نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO میں قطر کو ڈائیلاگ پارٹنر کا درجہ دیے جانے کی تعریف کی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔